بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنے ہی میں عافیت رکھی ہے۔ مسلمان جب جب حضور کے دین سے ہٹے گا تب تب مشکلات میں گھرے گا، تب تب حالات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا، اور جہاں جہاں وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی پیروکاری کرے گا وہاں وہاں اس کے لیے راحتیں، رحمتیں اور عافیت اس کی راہ میں بچھا دی جائیں گی۔ نکاح اپنے آپ میں مستقل ایک عبادت ہے اور مستقل ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد عورت کے لیے تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ذریعے سکون پاتے ہیں اور ایک دوسرے کے واسطے سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ بشارت دلوائی کہ آپ یہ بتا دیجئے اپنی امت کو کہ جو آدمی نکاح کر لے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور بقیہ آدھے ایمان کے لیے وہ اللہ کے حضور محنت کرتا رہے، کوششیں کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، تو اللہ پاک بقیہ اس کے آدھے ایمان کی بھی تکمیل فرما دیں گے۔ آدھا ایمان خالی نکاح کر لینے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے بڑی فکر کی بات ہے یہ کہ جن کے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ کن عوارض کی بنیاد پر نکاح نہیں کر رہے ہیں وہ تو وہ سمجھیں، لیکن نکاح میں تاخیر کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے یوں یوں انسان کی زندگی میں مسائل اور حالات بڑھتے ہیں۔ چنانچہ زندگی کو جس طور پر آدمی انجوائے کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور عامتاً ہمارے معاشرے میں جو نکاح مشکل ہوتے ہیں یا ان میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا بنیادی راز اور بنیادی سبب جو ہوتا ہے وہ نکاح میں پھیلے ہوئے جھمیلے اور نکاح میں پیدا شدہ خرافات ہیں۔ ان خرافات کو جب تک ہم اپنے معاشرے سے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا، اور جب تک معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک معاشرے سے زنا کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جب تک معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں جہیز کی لعنت کسی صورت ختم نہیں ہوگی۔ جب تک آپ معاشرے میں نکاح کو آسان نہیں بنائیں گے تب تک بیٹیوں کے وجود کو آپ محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ بیٹیوں کا اگر تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح آسان کریں، اور اس قدر آسان کریں کہ نکاح میں کسی طرح کا بوجھ اور کسی طرح کی الجھن نہ لڑکے والے کو محسوس ہو اور نہ لڑکی والے کو محسوس ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی اس انداز پر تربیت فرمائی تھی کہ ان کے یہاں نکاح اتنا آسان تھا کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کہ غریب آدمی اگر نکاح کے موقع پر سنت زندہ کرتا ہے تو یہ معاشرے کے جو کنجر مالدار ہیں نا، یوں کہتے ہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے سنت کا سہارا لیا۔ تو جو مالدار ہیں وہ ذرا کان کھول کے سنیں، جن کو اپنے مال کا زعم ہے، جن کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، جن کو دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے ہم طبیعت سے اڑائیں گے، وہ ہرگز یہ بات نہ بھولیں کہ دیا ہوا خدا کا ہے۔ جب وہ ایک رات میں امیر کر سکتا ہے تو دوسری رات میں فقیر بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارا بگاڑ ان مالداروں کی وجہ سے ہے۔ ان کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بالکل ایسے جیسے کسی بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لاکھ لاکھ روپیہ صرف کرتے ہیں، غریب کی بچیوں کی آہوں کا، ان کی سسکیوں کا حبہ بھر ان کو خیال نہیں آتا، اور منمانی کرتے ہیں، خوب دبا کے رقمیں صرف کی جاتی ہیں۔ چھوٹا سا پروگرام کیا جا سکتا ہے مگر نہیں کرتے۔
چند ایک مہمان بلا کر معاشرے میں نکاح کو آسانی کے ساتھ اس کے فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے، مگر نہیں کرتے۔ ناک جو لے رہے ہیں شیطان کی، انسانوں کی ناک تو آسانی کے ساتھ جھک بھی جاتی ہے، انسانوں کی ناک آسانی کے ساتھ کم بھی ہو جاتی ہے، شیطان کی ناک ہے جو لمبی رہتی ہے، وہ نہ کٹتی ہے نہ جھکتی ہے۔ شیطان ہی کی تو ناک تھی، اس سے کہا گیا اسجدوا لآدم، اس نے کہا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی صفت اوپر جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے آنا ہے۔ تو اس کی ناک تھی جو اڑی رہی، انسان کی ناک کبھی نہیں اڑتی ہے۔ انسان جہاں اپنی غلطی دیکھتا ہے وہاں پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی مان کر توبہ کر لیتا ہے۔ تو مالداروں نے اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا ہے، یہ سارے چونچلے مالداروں کے ہیں۔ نکاح معاشرے میں مشکل رہے گا جب تک یہ دو لوگ طے نہیں کر لیں کہ نکاح آسان ہو۔ نمبر 1 عمرا، نمبر 2 علماء۔ نمبر 1 عمرا یعنی مالدار لوگ، اور نمبر 2 علماء، یہ مساجد کے علماء، یہ مدارس کے علماء، یہ خطیب، یہ مفسر، یہ بزرگاں، جب تک ان کے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا اور ان مالداروں کے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں نکاح آسان ہو ہی نہیں سکتا۔ مڈل کلاس کا بندہ پستا ہے اس لیے چونکہ معاشرے کے جو اپر کلاس کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے زحمت کھڑی کرتے ہیں۔ غریب مرتا ہے اس لیے چونکہ مڈل کلاس کا آدمی اس کے لیے جینا دشوار کر دیتا ہے۔ اس لیے نکاحوں کو آسان بنائیے، اور کتنا آسان بنائیے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی اتنے بڑے آدمی ہیں، ایک موقع پر مدینہ منورہ میں ان کا مال آیا، اور مال اس زمانے میں اونٹوں سے آتے تھے۔ اس زمانے کے جو کنٹینر تھے وہ اونٹ تھے، ٹرک نہیں تھے اور ٹرینیں نہیں تھیں اور جہاز نہیں تھے، نہ پانی کے تھے نہ ہوا کے تھے، وہ اونٹوں کے ذریعے مال ادھر سے ادھر جاتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا مال آیا تو پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور تسلسل کے ساتھ آخری اونٹ بغداد میں تھا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اتنا مال اور اتنے اونٹ، کسی کو اگر اپنے مال کا زعم ہے تو صحابی رسول اتنے مالدار تھے۔ اور نکاح کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زعفران کا یا خوشبو کا کوئی نشان دیکھا جو اس بات کی علامت تھا کہ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ وہ کپڑوں پر آپ نے خوشبو کا یا زعفران کا نشان دیکھ کر یہ بات محسوس کی تو فرمایا تم نے نکاح کر لیا کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا مبارک ہو، اللہ تمہارے اس نکاح میں برکتیں عطا کرے، اور ایک لمحے کے لیے، کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے میرے آقا کے چہرے پر کسی طرح کی ناگواری کے اثرات نہیں پائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، یہ تک نہیں کہا کہ میں مدینے میں موجود تھا اور تم نے میری بغیر موجودگی میں نکاح کر لیا۔ یہاں تو یہ سماج کے پاگل بے وقوف کہیں کہ کارڈ نہ دیے جانے پہ لڑتے ہیں۔ میاں ہمیں فون پہ کہہ دیا کارڈ نہیں دیا، او ایسے ہی آپ شیطان کے خالو ہیں کہ آپ کے پاس چل کے آتا آدمی؟ یہ فون کی دعوت کافی نہیں تھی؟ اولاً تو اس دعوت کا کوئی وجود نہیں ہے بھائی، کیا مطلب ہے؟ خیرات کھانے آئے ہو کیا؟ بیٹی رخصت ہو رہی ہے آپ روٹیاں توڑ رہے ہیں؟ کسی کا جگر کا ٹکڑا 20 سال پال پوس کر پرورش کر کے وہ کسی اور گھر دے رہا ہے، آپ وہاں نہاری کی بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مرغے کی ٹانگوں پر لڑ رہے ہیں، آپ لولی پاپ اور فرائی پر جنگ کر رہے ہیں، آپ ایک آدمی کی عزت سے کھیل رہے ہیں، آپ ویٹر سے لڑ رہے ہیں، آپ جس کو مالک نے کھانے کا انتظام سونپا ہے اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ کھانے کے گدھے ہیں کیا آپ؟ کیا ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ معاشرے میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کسی کی عزت سے کھیلتے ہوں۔ آپ کو جانا ہے، کھانا کھائیے، عافیت کے ساتھ کھانا کھا کے چلے آئیے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور اس بات کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ میاں بتائیے ان کے یہاں جب انتظام نہیں تھا تو کیوں اتنے سارے لوگوں کو مدعو کیا؟ کیا پتا اتنے سارے لوگوں کو مدعو بھی کیا ہے یا چور اچک کے ڈکیت گھس آئے ہیں؟ کیا بھروسہ ہے دلی میں نہاری کے بیمار زیادہ رہتے ہیں اور پردے اٹھا کے اندر گھستے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چوری سے گھس کے کھانا کھاتا ہے وہ چور بن کے گھستا ہے اور لٹیرا بن کے نکلتا ہے۔ ایسا کھانا کھائیں گے، ایسا کھانا کھائیں گے کہ انویٹیشن تو دیا تھا آپ کو، کہا تو تھا آپ کو، اور آپ دوستوں کا ٹولہ لے کے جا رہے ہیں۔ سامنے والے نے مروت میں کہہ دیا میاں سب آپ ہی کا ہے، تشریف لے آئیے گا، 2-4 آپ کے تو خبردار اگر کسی کو لے کے گئے حرام ہے، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے اس بات کی۔ وہ کتنا ہی کلوز ہو، مروت میں کہہ رہا ہے، اس کے پیشانی کا رنگ بدل جائے گا جب آپ کے ساتھ 5-7-10 لوگ دیکھے گا۔ کیا اس عمل کو کرنے کے لیے نیتا کا، یہ تو کمبخت نیتا ہی بھتیرے تھے اس کام کو کرنے کے لیے، دعوت ہوتی ہے ایک کی اور اس کے ساتھ جاتے ہیں ہزاروں سانڈ۔
اب ان سے پوچھو بھائی اتنے ساروں کو کیوں لایا؟ نیتا جی کے ساتھ تو اتنے رہتے ہیں، یہ نیتا جی ان سب کو لے کے جہنم میں بھی جائے گا، ایسے حالات برپا کر رہا ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے، ایسی روٹی مت کھائیے، مروت کے کھانوں میں مت جائیے۔ اولاً تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو مدعو کیا ہے تو وہ تنہا انسان ہے جسے مدعو کیا گیا ہے۔ بیٹی والے کی آبرو سے کھیل رہے ہیں آپ، بیٹی والے کی عزت سے کھیل رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ٹولے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے جو شادیاں محلے میں، علاقے میں، قریب میں ہوتی ہیں، ان میں بھیڑ ہوتی ہے، روٹیاں ٹوٹتی ہیں، اور جو راج نگر جا کے کی جاتی ہیں یا ہریانہ کے ہائی وے پہ جا کے کی جاتی ہیں، وہاں بڑی عافیت سے نظام چلتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہاں لٹیرے نہیں پہنچتے، ان کے پاس جانے کے انتظامات نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ انتہائی مذموم عمل ہے، انتہائی برا عمل۔ آپ دیکھیں نکاح کتنا آسان کیا گیا سرکار دو عالم کے زمانے میں، اللہ کے محبوب کی تربیت کا اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا نکاح کر لیا آپ نے؟ عبد الرحمن ابن عوف سے حضور نے فرمایا بھائی آپ نے نکاح کر لیا؟ کہ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ آپ کے نکاح میں برکتیں عطا کرے، اللہ آپ کے نکاح میں خوب خوب رحمتیں عطا کریں۔ اور اس پر آپ نے کسی طرح کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگلی بات نصیحت کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی عبد الرحمن ذرا ولیمہ کر دینا، ذرا ولیمہ کر دینا، چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، چاہے چھوٹا سا ہی ہو، چاہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا دلی میں تو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں منڈھا ہوتا ہے۔ منڈھا کیا ہے؟ منڈھا کسے کہتے ہیں؟ منڈھا کہاں سے لائے ہیں بھائی؟ یہ ہندو رسم و رواج کی شکل ہے اور وہاں سے نکل کر کے آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی نکاحوں کو آسان کریں، نکاحوں میں تاخیر نہ کریں۔ کوئی آپ کو نہ بلائے تو اس پر ہنگامہ، جھگڑا، فساد، واویلا، شور نہ کریں۔ نہیں بلایا، نہیں بلایا، بھول گیا ہوگا۔ اس سے منہ چڑھا کر بات نہ کریں، ممکن ہے یاد نہ رہا ہو۔ اس سے ترش روئی سے پیش نہ آئے، پتہ نہیں کیا عذر رہا ہوگا۔ اس کو دعائیں دیں، اس کو مبارکباد دیں، اسے خوشخبری سنائیں، اللہ آپ کے نکاح میں برکت دے، اللہ رب العزت آپ کے لیے راہیں آسان کرے، خوشگوار ازدواجی زندگی دے۔ اور ایک آخری بات لڑکے اور لڑکی کے لیے جو نصیحت کے طور پر قرآن مجید نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن نے ان دونوں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بدسکونی کی جو چیزیں ان میں داخل ہوں گی تو سکون چلا جائے گا۔ جب ان میں بدسکونی کی چیزیں آئیں گی تو پھر سکون چلا جائے گا۔ سکون لانے کے لیے ضروری ہے کہ سکون والی چیزیں اختیار کی جائیں۔ چنانچہ لڑکے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لڑکی کو سمجھے، اور لڑکی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لڑکے کو سمجھے۔ جیسے لڑکے کے کچھ حقوق ہیں، لڑکی کے کچھ حقوق ہیں، ویسے لڑکے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جیسے عورت کے حقوق ہیں ویسے شوہر کے حقوق ہیں۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر اور ایک دوسرے کا دینی معاون بن کر شرع کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عامتاً فسادات واقع ہوتے ہیں جب لڑکا لڑکی کو تو ترجیح دیتا ہے لیکن اس سے متعلقات چیزوں کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس کا ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ جیسے لڑکا یہ کہتا ہے تمہارے ابو آنے والے ہیں، غلط ہے یہ جملہ، وہ آپ کے بھی ابو ہیں، آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ابو آنے والے ہیں؟ ایسی لڑکی یوں کہتی ہے تمہارے پاپا نے ایسا کیا، غلط کہتی ہے یہ بچی، پاگل ہے یہ، اسے شعور نہیں ہے۔ یہ یوں کیوں نہیں کہتی کہ ابو نے ایسا کیا؟ جیسے لڑکے کے لیے لڑکی کے والدین ساس سسر کی حیثیت رکھتے ہوئے ماں باپ کا درجہ پاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح لڑکی کے لیے لڑکے کے والدین ساس سسر کا درجہ رکھتے ہوئے ماں باپ کا مقام پاتے ہیں۔ لہٰذا دونوں کے لیے لازم ہے ایک دوسرے کی تعظیم کریں۔ اور ایک ٹپس دے رہا ہوں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، ازدواجی زندگی کو عافیت سے گزارنا چاہتے ہو، تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ محبت اور سکون کے ساتھ وقت گزارے، کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو، تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جڑی ہوئی چیزوں کی قدر کریں۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے ماں باپ کی قدر کریں، اس کے بھائیوں کی قدر کریں۔ یہ جو معاشرے میں ہمارے یہاں جملہ ہے نا، میرا سالہ آیا، نہیں، غلط ہے یہ جملہ۔ سالہ کسے کہتے ہیں؟ پاگل پن کی بات ہے۔ ہمارا نسبتی بھائی آیا ہوا ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ اس کی بہن ہمارے نکاح میں ہے، وہ ہمارے حرم میں ہے، ہماری عزت ہے۔ جب آپ اس کو عزت دیتے ہو تو اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک اسی طرح اس کے والدین کا اکرام کریں، ٹھیک اسی طرح اس کے بنائے کھانے کی تعریف کریں، اس کے کیے کاموں کی تعریف کریں۔
کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ بیویوں کے ہاتھوں کے بنائے کھانے کھاتے ہیں، ان کی ہوئی خدمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کی مستقل دن رات کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی شہوتوں کی تکمیل کرتے ہیں، اور 2 جملے زبان سے محبت کے نہیں کہہ پاتے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لوگوں کو، کبھی اظہار تشکر نہیں کیا، کبھی 2 جملے محبت کے بیوی کو نہیں کہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک تصور لوگوں نے دیا ہوا ہے، مولانا جوتے کی نوک پہ رکھو، ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے، کم عقل کہیں کے۔ بیویاں جوتوں کی نوک پر رکھنے کی شے نہیں ہوتی ہیں، بیویاں شریک حیات ہوتی ہیں، سینے سے لگائی جاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جوتے کی نوک، تو جوتے کی نوک کا لفظ ہی غلط ہے، آپ یوں کہیے کہ اسے دائرہ شریعت میں رکھیے۔ جوتے کی نوک کا کیا مطلب ہے؟ اوے میں بتا رہا ہوں تو گھر نہیں جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ تو بھی نکل اپنے گھر سے باہر آ، چھوڑ اپنے ماں باپ کو، پتہ چلے گا۔ اپنے گھر سے 8 10 دن 20 دن 40 50 دن باہر رہتے ہو تو نانی یاد آ جاتی ہے، دوسرے کی بچی کو بندی بنا کے رکھتے ہو، مہینوں مہینے گھر نہیں جانے دیتے، احساس نہیں ہوتا؟ جماعت میں چلا جائے چلے 4 مہینے کو تو آنسو بہاتا ہے راتوں کو، امی یاد آ رہی ہے۔ تجھے بڑھاپے میں امی یاد آ سکتی ہے، اس معصوم بچی کو جوانی میں ماں یاد نہیں آئے گی؟ تو 40 دن کے لیے گھر سے نکلا ہے تو تجھے امی اور نانی یاد آ رہی ہے۔ وہ غریب 20 سال پرانا مائکہ چھوڑ کے آئی ہے، یادیں چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے۔ یہ سب دکھ ہے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے۔ کس کس کو بیان کیجیے اور کس کس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے واسطے نکاحوں کو آسان کیجیے۔ اور ایک ڈرامہ اور چل رہا ہے اس وقت معاشرے میں، یہ 2-4 دن پہلے لوگ نکاح کر لیتے، مسجد میں نکاح کر لیا، حضرت جی سے نکاح پڑھوا لیا، اجتماع میں نکاح پڑھوا لیا، مرکز میں نکاح پڑھوا لیا، دیوبند میں نکاح پڑھوا لیا۔ خوب یاد رکھو، چاہے جہاں جس سے نکاح پڑھواؤ، انتہا کر کے کہہ رہا ہوں، جبریل امین سے نکاح کروا لو۔ رخصتی میں اگر شریعت و سنت کو داخل نہیں کرو گے، نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اب چاہے جو کرو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے 5 7 10 دن پہلے نکاح کرایا اور پھر رخصتی کا موقع آتا ہے تو منمانی کرتے ہیں، وہی ڈانس ہو رہے ہیں، وہی جو ہے ڈی جے بج رہا ہے، وہی کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ کھانا کھایا جا رہا ہے، وہی بے پردگی ہو رہی ہے۔ میاں نہیں، بالکل نہیں۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے قطب ابدال اور غوث سے نکاح پر پڑھوا لیجئے، اگر میرے آقا کی سنتیں نہیں ہوں گی، نکاح کے بعد والے مرحلے میں نکاح میں برکت نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چند ایک معروضات میں نے رکھی ہیں آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نکاحوں میں سادگی لانے اور آسانیاں پیدا کرنے اور وقت پر نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔